جاگیرداری ختم ہوئی. جیسے ہمارے ہاں ہوتے تھے 30,000 منصبدار، 50,000، وہی بات ہے. لارڈز تھے، بیرنز تھے، پوری دنیا میں ایک ہی نظام. کسان پشا ہوا ہے، خون پسینہ اس کا ہے. عیش محل والے کر رہے ہیں. عیش جو ہے بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، وہ جاگیرداروں کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے. حالانکہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کسان کی ہے. ظاہر بات ہے یہ اس سے انسان نکلا، بغاوت کی. یہ فطرت کی بغاوت تھی. یہ فطرت تھی جو والٹیئر اور روسوں کی زبان پر بول رہی تھی، جس سے کہ آگ لگ گئی. انقلاب آیا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب بھی آ گیا اور دولت کے نظام میں بھی غلطی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ سرمایہ داری میں مسلط ہو گئی. رست از یک بند کا افتاد در بندے دیگر. ایک غلامی سے نجات ملی تھی، جاگیردار اور بادشاہ کی غلامی سے. اب سرمایہ دار اور کارخانے دار کی غلامی ہو گئی. اب مزدور خواجہ از خونے لگے مزدور سازن لال نام. از جفائے دہ خدا کشت دہقانہ خراب. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. اقبال کہہ رہا ہے سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب سرخ جو ہے وہ کشیدگی ہٹتی رہا ہے. شام کو بیٹھا ہوا کلب کے اندر یا گھر میں، اور زمیندار اور جاگیردار کی جفا سے، ظلم سے دہقان کی کھیتی اجڑی. انقلاب انقلاب. اب یہ کیا ہوا؟ اس سرمایہ داری کے خلاف رد عمل ہوا. ایک اور شراب لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ کیا ہے؟ کمیونزم. انفرادی ملکیت کی نفی مطلق، فطرت انسانی کے خلاف. ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ، اب ایک پارٹی مسلط ہو گئی. تمہارا کام ہے کام کرو اور ویج لو اور کھاؤ پیو، بس. زبان نہیں کھول سکتے، تنقید نہیں کر سکتے. نو رائٹ آف ایکسپریشن، نو رائٹ آف آرگنائزیشن. یہ بدترین بلا. چنانچہ وہ نظام بھی ختم ہوا. اب انسان واپس آیا ہے. اب کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نے بغلے بجائے، ہم جیت گئے، ہمارا نظام بہترین ہے، ثابت ہو گیا. اینڈ آف ہسٹری. بڑی کتاب لکھی گئی. گلوبلائزیشن. اب جو ہے سرمایہ داری بڑے خود اعتمادی کے ساتھ اب گلوبلائزیشن پوری دنیا کے اوپر اس نظام کو قائم کر دینے کی وہ قدم بڑھا رہی تھی کہ اب نظر آیا کہ آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے جو ہے وہ تو تمہارا برباد ہو رہا ہے. تمہارا تو اپنا نظام سرمایہ داری کی جنت. امریکہ میں جس طریقے سے ریسیشن آئی، جو وہاں بینکوں کا بیڑا غرق ہوا، اور ادھر جو ہے اب کدھر جائے گا انسان؟ یا تو سوشلزم کی قسم کا کوئی نظام دوبارہ آئے گا، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اب اسلام کے آنے کا خطرہ ہے. یہی وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹ دیا. یہ فنڈامنٹلزم، یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، جو خلافت کی بات کرتے ہیں، جو نظام کی بات، وہ ہمارے دشمن ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں. انہیں برباد کرتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے. اور یہ باتیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں. انہیں کسی کا ڈر ہے نہیں، کیونکہ دنیا یونیپولر ہو چکی ہے. وہ تو یہ ہے کہ آئی ایم دی monarch of all I serve. لہذا پہلے کبھی بائی پولر دنیا تھی تو خیال ہوتا تھا کہ اگر امریکہ کسی ملک کو ناراض کرے گا وہ روس کے حلقہ جو اثر ہے اس میں چلا جائے گا. آپ تو پرواہ کھل کر. اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اس کا بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے مولانا مودودی نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر کہ راستہ ایک تو سیدھا راستہ جا رہا ہے. یہ دنیا میں صراط مستقیم ہے، اور اس کے اندر بعد میں یہ الصراط پل صراط بن جائے گا. ایک ہے ٹیڑھے راستے، ادھر بائیں سے آیا دائیں کو چلا گیا انتہا کو، اس انتہا کو پہنچ کر ادھر واپس آیا پھر اس کو کراس کر دیا صراط مستقیم کو. چونکہ آسمانی ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا، لہذا کراس کرتا ہے ہر بار، وہ نقطہ عظیم سے گزرتا ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا.
اور یہ سارے راستے ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچا دیتے. اس پس منظر میں نوع انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین احسان ان جملہ اعتبارات سے عدل و قسط اور توازن و اعتدال پر مبنی مکمل نظام اجتماعی، یہ ہے اصل دین، یہ ہے عظیم ترین احسان، یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنا. آج کے انسان کی ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ آج یہ دنیا چھوٹی سی ہو گئی ہے، یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، ایک نظام ایک جگہ سے جکڑا جا سکتا ہے پوری دنیا کو. کوشش ہو رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر جس کا خواب یہودیوں نے دیکھا تھا 1776 میں، ادھر امریکہ آزاد ہوا 1776 میں، اور اس کا بینک کا نظام بنایا یہودیوں نے، $1 نوٹ بنایا اور اس کے اوپر تصویر بنا دی احرام مصر کی، اس نے ایک آنکھ دجال کی، اور نیچے نووس آرڈرس سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر، اور اس کی تاریخ 1776. دنیا ادھر جا رہی ہے. اور آج کا یہ جیسے کہ ابھی عزیز عاقب سعید کہہ رہے تھے، اللہ حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر یہ نظام ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے، خود سوچئے، غور کیجیے، توحید تو پہلے دن سے آدم سے مکمل ہے، تمام انبیاء کے ہاں تھی. ہمارے جو ایمانی حقائق ہیں وہ تو تمام شروع کے وہی چلے آ رہے ہیں، ان میں تو کوئی کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ارتقا ہوا ہے. ارتقا ہوا تمدن میں، اس تمدن کی پیچیدگیوں میں، ان پیچیدگیوں سے پیدا شدہ مسائل میں، ان کے نتیجے میں برپا ہونے والی ناانصافیوں میں، ان کی بنا پر وجود میں آنے والے جبر اور استبداد میں. یہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر بن کر آئے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ ہے، رحمت للعالمین بن کر بھیجے. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ اس نظام کو حضور نے 23 سال کی نہایت جاں گسل مشقت اور محنت اور قربانی اور ایثار آپ اور آپ کے صحابہ محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کے نتیجے میں اس نظام کو بالفعل قائم کر کے دکھایا. اس اعتبار سے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، سیرت النبی سے جو اصل ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ اس نظام کو قائم کرنے کے طریقہ کار کی ہے. سیرت النبی سے لینے کی اصل شے، باقی جو ہدایت ہے اللہ کی وہ تو قرآن مجید کی طرح ہے، پھر اس کی کچھ شرح احادیث نبوی میں آ گئی، مسائل کا حل تو وہاں آ گیا ہے. اصل میں سیرت النبی سے جو کچھ اخذ کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، کیونکہ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا آسان کام نہیں. شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں ان سے لوگوں کے حقوق حاصل کرنا واپس آسان کام. اس کے لیے تو بڑی سخت محنت اور مشقت اور ایثار اور قربانی، صبر اور مصابرت، استقامت اور مقاومت کا ثبوت دینا پڑے گا. لیکن اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بھی ہو، طریقہ کار درست نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اور صحیح طریقہ کار کی سورس واحد وہ سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واحد. کیونکہ ایک لائف سپین میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے سے ہوا ہے، 23 برس ایک فرد واحد کی حیثیت سے آپ کھڑے ہوئے. پہلے دن 4 آدمی ایمان لے آئے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انتہائی جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت شہزاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے غلام جنہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. 1+4 5 بنے. آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد 10 برس میں بمشکل 100 آدمی، اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. تو میں نے یہ ثابت کیا منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب کے اندر، ریولوشن کا طریقہ کار اگر اخذ کرنا تو واحد سورس سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم.